اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کتاب الصلاۃ صحیح بخاری۔ صرف ایک کپڑا بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا۔ امام زہری نے اپنی روایت کردہ حدیث میں بیان کیا کہ اس شخص کو کہتے ہیں متوشہ، یعنی وہ کپڑے کے دائیں کنارے کو بائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کنارے کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر کندھوں پر ڈال لے۔ دونوں کندھوں کو لپیٹ لینا، استعمال بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی، جبکہ ان کی دونوں کناروں کو الٹ کر اپنے کندھوں پر ڈال دیا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے چادر کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھتے دیکھا، جس کے دونوں کنارے آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر ڈال رکھے تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے پایا، جبکہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر رکھا تھا۔ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے دریافت فرمایا، یہ اور کون عورت ہے؟ میں نے خود عرض کیا، میں ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ام ہانی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک ہی کپڑا اپنے گرد لپیٹ کر 8 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مادرزاد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی یعنی فلاں بن حبیرہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یہ چاشت کی نماز تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں؟ جب کوئی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو اس سے کچھ اپنے کندھوں پر ڈال لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی شانے ننگے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے چاہیے کہ اس کے دونوں کناروں کو الٹ لے، یعنی اس کا دایاں کنارہ بائیں طرف اور بایاں کنارہ دائیں طرف ڈال دے۔ جب کپڑا اس قدر وسیع ہو کہ سطر پوشی کے بعد کندھوں کو ڈھانپا جا سکتا ہو تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر کپڑا تنگ ہو کہ کندھوں کو چھپانے کے بعد سطر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں کندھوں کو کھلا رکھتے ہوئے تہہ بند باندھ کر نماز پڑھ لینا بالاتفاق جائز ہے۔ اللہ اعلم۔ جب کپڑا تنگ ہو تو نمازی کیا کرے؟ حضرت سعید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں ان کے ہمراہ ایک سفر میں تھا، رات کو کسی ضروری کام کے لیے آپ کے پاس آیا تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے اوپر ایک ہی کپڑا تھا، میں نے اسے اپنے بدن پر لپیٹا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے جابر، رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی ضرورت پیش کی۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ کپڑے کا لپیٹنا کیا ہے؟ جب میں نے دیکھا ہے، میں نے عرض کیا، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، کپڑا اگر کچھ آتا ہو تو اسے لپیٹ لیا کرو، اگر تنگ ہو تو اسے بطور تہبند باندھ لو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کچھ صحابہ اپنی چادریں بچوں کے گرد
کہ بچوں کی طرح گردنوں پر گرا لگائے نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ مستورات کو ہدایت کی جاتی کہ جب تک لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک وہ اپنے سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائیں۔ بچوں کی طرح گردن پر کپڑا کی گرا اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ بحالت سجدہ مستور عورت ظاہر نہ ہو، لیکن اس اہتمام کے باوجود بھی سطر کھلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے عورتوں کو ہدایت کی جاتی اور سجدے سے اپنا سر مردوں کے ساتھ ہی نہ اٹھا لیا کریں، بلکہ جب مرد اچھی طرح بیٹھ جائیں تو پھر سر اٹھائیں۔ یہ مصلحت بیان کی گئی ہے کہ کہیں عورتوں کی نظر مردوں کے حصہ مستور پر نہ پڑ جائے، مبادا یہ صورت کسی فتنے کا باعث بن جائے۔ شامی جبے میں نماز پڑھنا۔ حسن بصری نے کہا، جن کپڑوں کو آتش پرست بنتے ہیں انہیں پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ محمد بن راشد نے کہا، میں نے امام زہری کو یمن کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا جنہیں پیشاب میں رنگا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کورے کپڑے میں بغیر دھوئے نماز پڑھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، آپ نے فرمایا، مغیرہ پانی کا برتن پکڑو، میں نے تعمیل کی، پھر آپ باہر گئے یہاں تک کہ آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، پھر آپ نے قضائے حاجت کی اور اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ نے اس کی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا چاہا، چونکہ وہ تنگ تھا اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا، پھر میں نے آپ کے اعضائے شریفہ پر پانی ڈالا، اپنے نماز کے لیے وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ نماز میں یا نماز کے علاوہ برہنہ رہنے کی ممانعت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ہمراہ تعمیر کعبہ کے لیے پتھر اٹھاتے تھے، آپ نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میرے بھتیجے اگر تم اپنا تہبند اتار کر اسے اپنے کندھے پر پتھر کے نیچے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے اپنا تہبند اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا، چنانچہ آپ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔